السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فروخ عباس نیوٹرل بائی جاوید چودھری میں۔ ناظرین آج پھر اسپیشل ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ پچھلا ٹاپک آپ نے بہت پسند کیا، اسی وجہ سے اس پہ کچھ اور ڈیٹیل ویڈیو ہم نے سوچا کہ آپ کے لیے لائی جائے، وہ ہے آغا خان صاحب کے حوالے سے۔ پرنس کریم آغا خان جن کی وفات ہو گئی ہے، اس کے بعد ان کے سکسیسر جو 50ویں امام بن چکے ہیں، ان کا نام ہے پرنس رحیم آغا خان پنجم۔ اب انہوں نے اپنا عہدہ سنبھال لیا ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ امام بن چکے ہیں۔ اگر ہمارے الفاظ میں کوئی چیز آگے پیچھے ہو تو اس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ ان کا 1971 12 اکتوبر کو ان کی سوئٹزرلینڈ جنیوا میں ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ 53 سال اس وقت ان کی عمر ہے، اور وہ شادی شدہ ہیں۔ 2 ان کے بچے ہیں، 2 بیٹے ہیں ان کے، آلدو اپنی وائف کو ڈیورس کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی 2 بھائی ہیں اور ایک ان کی بہن ہیں، جو ان کی مدر سے ان کے ساتھ یہاں پہ مطلب جو ہم کہتے ہیں کہ فیملی ٹری میں وہ اس کا حصہ بن رہے ہیں۔ یہ ڈیٹیل سے سٹوری آپ کو بتائیں گے کہ وہ ہیں کیا، کرتے کیا ہیں، اور اس کے علاوہ چند ایک اس طرح کے سوال بھی ہم آپ کو بتائیں گے جو آپ کے لیے بڑے ڈیفرنٹ ہوں گے، جو آپ نے سوچا نہیں ہوگا کہ اس طرح کے سوال بھی کسی جگہ شامل کیا جا سکتے ہیں، یا اس طرح کے سوال ہم کیوں اٹھا رہے ہیں، آپ کے لیے وہ بھی دلچسپی کا مرکز ہوں گے۔ تو ڈیٹیل سے سٹوری لے کے جاتے ہیں جاوید چوہدری صاحب کے پاس۔ اب دیکھو اس کا جو معاملہ ہے نا، جو اہل تشیع ہیں، اور ظاہر ایک سیکٹ ہے، اور اہل سنت اور اہل تشیع 2 بڑے سیکٹ ہیں اسلام کے اندر۔ اور اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ تو بیسیکلی جب ایران کی فتح ہوئی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اس وقت سے ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہاں پہ یہ جو پہلے ایران تھا وہ عراق کا بھی حصہ تھا، عراق اور ایران دونوں اکٹھے تھے، اور جو کیپٹل تھا ایران کا اس وقت وہ تھا، اس کا نام تھا قادسیہ۔ ایک جنگ قادسیہ بڑی مشہور ہے، بہت مشہور ہے، اور یہاں پاکستان کے اندر قادسیہ کے نام سے مسجدیں بھی بہت بنی ہوئی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ قادسیہ کی فتح کے بعد ایران فتح ہوا تھا۔ تو قادسیہ جو ایک شہر ہے وہ کوفہ کے بالکل قریب ہے، یعنی آپ سمجھیں کہ ایک سائڈ پہ کوفہ ہے، پھر دوسری سائڈ پہ اگر آپ جائیں تو وہاں پہ کربلا ہے، تیسری سائڈ پہ جائیں تو قادسیہ ہے۔ تو قادسیہ کے اندر اس وقت کیپٹل ہوتا تھا ایران کا، اور جو اس کا بادشاہ تھا اس کا نام تھا یزدگرد، تو بڑا مشہور بادشاہ تھا یزدگرد۔ تو قادسیہ کے اندر لڑائی ہوئی اور مسلمانوں نے پھر یزدگرد کو فتح کر لی، ان کی جو پوری اس کی جو فوج تھی اس کو ہرا دیا، بلکہ 1.5 لاکھ کے قریب اس کی فوج تھی، اور رستم بڑا مشہور اس کا جنرل تھا۔ تو وہ مسلمان بڑا پھینٹا لگایا، مسلمان بڑے کم تھے اس وقت، لیکن مسلمان فتح یاب ہو گئے۔ جب فتح یاب ہو گئے تو یزدگرد بھاگ گیا، تو مسلمان پھر ان کا پیچھا کرتے رہے، اور پیچھا کرتے کرتے پورے ایران کے اندر داخل ہو گئے، اور مختلف جگہوں پہ وہ مختلف علاقوں کو کیپچر کرتے چلے گئے۔ تو بہرحال اس کا جو پیلس تھا قادسیہ کے اندر، جب وہ کیپچر ہو گیا تو اس کی جو شہزادیاں تھیں، جو اس کے حرم کی عورتیں تھیں، ان سب کو مسلمانوں نے قبضے میں لے لیا، اور قبضے میں لینے کے بعد 2 صاحبزادیاں تھیں یزدگرد کی، جو اس وقت مسلمانوں کے پاس آئیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ان کو پیش کیا گیا۔ جو یزدگرد کی تیسری صاحبزادی تھی وہ فرار ہو گئی تھی، اور فرار ہونے کے بعد وہ یزد ایک شہر ہے ایران کا، اس کے ساتھ ایک پہاڑ ہے، اور پہاڑ کے اندر کہا جاتا ہے کہ وہاں ایک غار ہے، اور اس غار کے اندر وہ چھپ گئی تھی، اور جو مسلمان فوج تھی ان کے پیچھے لگی ہوئی تھی۔ تو وہ ایک قصہ ایک بیان کیا جاتا ہے کہ وہ شہزادی نے پہاڑ سے پناہ مانگ لی، تو پہاڑ پھٹ گیا اور اس کے اندر شہزادی چلی گئی۔ جو چلی گئی تو اس کا صرف کپڑے کا ایک جو حصہ ہے وہ باہر رہ گیا، اور باقی اس کے بعد غار جو تھے وہ بند ہو گیا۔ تو اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں سے روزانہ شہزادی جو ہے وہ روتی ہے وہاں بیٹھ کے، اور اوپر سے پانی کے قطرے گرتے ہیں۔ میں اس جگہ گیا ہوں، ویسے اس جگہ کا نام ہے چک چک۔ چک چک، اور مجھے یاد اس لیے ہے کہ نام چک چک کی وجہ سے، کیونکہ وہ جو پانی کے قطرے اوپر سے گرتے ہیں نا، وہ چک چک کی آواز نکالتے ہیں۔ تو وہاں پہ ایک بڑا ٹیمپل بھی بنا ہوا ہے اندر، اور وہ ٹیمپل جو ہے نا وہ آتش پرستوں کا ٹیمپل ہے، کیونکہ یزدگرد جو تھا وہ آتش پرست تھا۔ تو بہرحال یزدگرد پھر اس کے بعد مار دیا گیا، اور ایک شہزادی جو تھی وہ پہاڑ کے اندر چھپ گئی، اور چک چک کے نام سے وہ پہاڑ مشہور ہے، مجھے جانے کا اتفاق ہوا ہے، بڑا ویران سا علاقہ ہے وہ، لیکن وہاں پہ یہ جو پارسی ہیں بہت جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو دونوں شہزادیاں تھیں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پیش کی گئیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ شہزادیاں ہیں، تو اب یہ شہزادیاں شہزادوں کے عقد میں جائیں گے۔ تو جو بڑی صاحبزادی تھی ان کا نام تھا بی بی شہر بانو، تو بی بی شہر بانو جو تھی وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں دے دی گئی تھی، تو ان کا نکاح ہو گیا ان کے ساتھ، اور وہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اور جو دوسری صاحبزادی تھی ان کا نام تھا کہان، اور یہ جو بی بی کہان ہے یہ حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دی گئی تھی،
اور وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے، لیکن ان کی پرورش حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہوئی تھی، تو وہ بیسکلی حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن کے زیر سایہ ان کی پرورش ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو دوسری جو صاحبزادی تھی کہان، وہ ان کے عقد میں چلے گئیں. اس کے بعد پھر ان میں سے حضرت امام زین العابدین پیدا ہوئے تھے. اب وہ جو ان کے حضرت امام حسین کے بعد جو امام ہے وہ حضرت زین العابدین ہے. اور اب اس کے اندر جو اہل تشیع ہیں وہ حضرت علی کو پہلا امام سمجھتے ہیں، حضرت حسن کو دوسرا، حضرت حسین کو تیسرا، اور حضرت زین العابدین کو چوتھا امام سمجھتے ہیں. یا اس کے اندر کچھ اور چیزیں بھی ہیں، کچھ اس کے اندر اختلافات بھی ہیں، تو میں ان کے اختلافات کو نہیں چھیڑتا کیونکہ میں ظاہر ہے میرا نالج اتنا اچھا نہیں ہے اور نہ ہی اس پہ بات کرنی چاہیے. لیکن بہرحال یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امام زین العابدین امام بنے تھے. اور وہ واقعہ کربلا کے اندر واحد مرد تھے جو بچ گئے تھے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی. اس وقت 8 سال کی عمر تھی ان کی، اور بیمار تھے، اس وجہ سے وہ جنگ میں شریک نہیں ہو سکے تھے. اور اس کے بعد وہ واحد اولاد بچے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نسل سے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو اولاد تھی وہ ساری کی ساری شہید ہو گئی تھی واقعہ کربلا میں. ٹھیک ہے. تو بہرحال امام زین العابدین اب وہاں سے زیدی نکلیں، کیونکہ کچھ اہل تشیع ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ امامت کا جو معاملہ ہے وہ صرف حضرت زین العابدین تک محدود ہے. تو وہ جو حضرت زین العابدین تک یہ سمجھتے ہیں کہ جی بس یہ ہماری امامت ہے یہاں ختم ہوگی، تو ان کو ہم زیدی کہتے ہیں. جہاں پہ زیدی لکھا جاتا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت امام زین العابدین تک وہ امامت کو سمجھتے، اس سے آگے نہیں جاتے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد پھر ظاہر امامت آگے چلتی گئی، اور جب حضرت امام جعفر صادق تشریف لائے اور وہ امام بنے اہل تشیع کے، تو ان کے جو بڑے صاحبزادے تھے ان کا نام تھا امام اسماعیل. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو امامت کا درجہ وہ کہتے ہیں جو بڑے صاحبزادے ہوتے ہیں ان کا حق ہوتا ہے، اور امامت اس طرح چل رہی ہے. اب حضرت امام جعفر صادق کے بڑے صاحبزادے اسماعیل تھے. اچھا، وہ بہت جلدی ان کا انتقال ہو گیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی بیمار ہوئے اور ان کا انتقال ہو گیا. تو اب امام جعفر صادق صاحب نے اپنے جو دوسرے صاحبزادے تھے ان کو امام بنا دیا، اور وہ حضرت موسیٰ کاظم ہے. تو یہاں پہ جو اہل تشیع ان کا اختلاف ہو گیا، اور ایک جو گروپ تھا اس نے کہا کہ نہیں جی امام اسماعیل جو ہیں وہی ہمارے امام ہیں، وہ دنیا میں ہیں یا نہیں ہیں لیکن ہم انہی کو امام سمجھتے ہیں. تو وہ لوگ جب وہاں سے الگ ہوئے تو اسماعیلی بن گئے وہ سر. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر اثنا عشری ہیں جو 12 اماموں کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اور وہ سلسلہ دوسری سائڈ پہ چلتا گیا. تو یہاں پہ جو اہل تشیع ہیں ان کی 2 برانچز بن گئی، ایک یہ اسماعیلی برانچ بن گئی، اور دوسری جو اثنا عشری جو 12 اماموں کے اوپر یقین رکھتے ہیں. تو بہرحال اس کے بعد یہ ہوئے، اور اب جو ان کا سارا سینٹر ہے وہ ایران میں تھا. ایران میں اس لیے تھا کہ جب واقعہ کربلا ہوا تو جو بی بی شہر بانو تھی وہ واپس تشریف لے گئی تھی ایران، اور ان کا مزار جو ہے نا وہ بھی تہران کے سباؤس میں ہے. اور وہیں پہ پھر ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ وہیں پہ ان کا انتقال ہوا. تو اب اس کے بعد اسلام کے اندر 2 کیپٹلز ہو گئے. ایک کیپٹل جو عرب کے اندر ہوتا تھا، وہاں پہ عرب مسلمان ہوتے تھے، اور دوسرا جو کیپٹل تھا وہ ایران کے اندر شفٹ ہو گیا جہاں پہ پرشین مسلمان ہوتے تھے. تو یہ اب 2 سینٹرز بن گئے. اب یہ 2 سینٹر جو ہے 1400 سال سے 1450 سال سے ہیں. ہم جو حجاز مقدس ہے جس میں خانہ کعبہ ہے، مسجد نبوی ہے، اس کی ایک حیثیت ہے، اور باقی جو اہل تشیع اس کے ساتھ ساتھ وہ ایران کو بھی بہت زیادہ فوقیت دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر ظاہر ہے اس کے اندر جو امام رضا ہے وہ بھی ان کی شہادت بھی مشہد میں ان کا مزار شریف بھی ہے، اور وہ بھی ظاہر ہے اسی عاصم نسب کے ساتھ ان کا تعلق ہے. تو وہ بھی اس وجہ سے ایک مرکز بن گیا. اب اسماعیلی جو تھے وہ ظاہر ہے وہاں پہ رہتے رہے ایران میں، اور ایران جو اس وقت تھا اس کا دائرہ کار بہت بڑا تھا. مثلا افغانستان کا بہت سارا علاقہ بھی ان کے اندر، بدخشاں جو ہے وہ جو علاقہ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں واہ خان کے ساتھ، وہ بھی اس وقت ایران کا حصہ تھا. تو وہاں پہ بھی اسماعیلی بہت زیادہ تھے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اب یہ قم جو بہت ان کا آپ یہ سمجھو کہ مذہبی کیپٹل ہے، وہاں پہ بھی تعلیم و تربیت دی جاتی. بڑے ان کے مدارس جو ہے قم کے اندر ہے. وہاں پہ اسماعیلی جو ایک کمیونٹی ہے وہ وہاں پہ رہتی تھی. پھر اس وقت وہ جو بادشاہ تھے ایران کے وہ بہت زیادہ قریب تھے. یہ لوگ یہ تجارت پیشہ تھے، کیونکہ اسماعیلی یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں ملازمت سے بہتر یہ ہے کہ ہم تجارت کریں. تو تجارت کی وجہ سے بڑے خوشحال تھے. یونٹی ان کے اندر بہت زیادہ تھی، اور اپنے امام جو تھا ان کا یہ خیال رکھتے تھے ہمیشہ، اور وہ آج بھی رول کرتے ہیں ان پوری کمیونٹی کے اوپر. ٹھیک ہے. بہرحال ان کی امامت کا سلسلہ چلتا رہا،
اور اب پھر آغا خان ان کو ٹائٹل دے دیا. اب ایران کے اندر آغا خان جو ہے نا آرمی چیف کو کہتے ہیں. یہ بہت بڑا ٹائٹل ہوتا ہے. تو آغا خان اول جو تھے ان کو آغا خان کا ٹائٹل مل گیا, تو اس کے بعد آغا خان کا ٹائٹل ان کے ساتھ کیری ہو گیا. تو لیکن اب اسماعیلیوں کے اندر بھی دو گروپ ہیں, ایک آغا خانی گروپ ہے, دوسرا اسماعیلی گروپ ہے, اور کچھ اسماعیلی جو آغا خانیوں کو نہیں مانتے, کچھ آغا خانی اسماعیلیوں کو نہیں مانتے. یہ تھوڑا سا اختلاف ہے, لیکن اس کے باوجود یہ کیری کرتے ہیں. اب ان کا کلیم یہ ہے کہ ہم کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ براہ راست ہماری نسبت ہے, تو یہ اس چیز کو کیری کر رہے ہیں. اور اب اس کے اوپر, اس کلیم کے اوپر ہم کوئی اعتراض نہیں کر سکتے. لیکن بہرحال مصر کے اندر ان کی حکومت ہوئی تھی. فاطمی جو تھے وہ یہی تھے, اسماعیلی تھے. اچھا. اور انہوں نے وہاں پہ تعلیم پہ بہت کام کیا. اس وقت جو بڑے مشاہیر تھے مسلمانوں کے, ان سب کو یہ کائرو لے گئے اور وہاں پہ انہوں نے وہاں سیٹل کیا, اور وہاں انہوں نے علم و ادب پہ بہت کام کیا. پھر آرکیٹیکچر پہ انہوں نے بہت زیادہ کام کیا. مسجد حسینی ہے, اگر آپ کائرو جائیں تو وہاں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک وہاں پہ دفن ہے. تو مسجد حسینی بھی ان لوگوں نے بنائی. جامع ازہر جو ہے وہ انہوں نے اسماعیلیوں نے بنائی تھی, اور اس وجہ سے وہ پہلی فرسٹ یونیورسٹی ہے ان دا ورلڈ جو مسلمانوں نے بنائی, اور آج تک وہ اس کا کیمپس چل رہا ہے, اور اس کے اندر وہ ظاہر ہے اس کے پیچھے اسماعیلی تھے. اسی لیے جو آغا خان ہے ان کا جو مصر کے اندر بڑا اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی, جو اسوان جس کا میں نے ذکر کیا تھا آپ کو, وہاں پہ آغا خان سوم جو ہے ان کا مزار بھی ہے, اور انہوں نے باقاعدہ اپنا ایک پیلس بھی بنایا تھا. تو وہاں یہ بہت زیادہ آغا خانی اور اسماعیلی وہاں پہ کمیونٹی ہے. لیکن یہ انٹرنیشنل فگرز ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا جو ہے وہ ہماری ہے, تو ہمیں کسی ایک جگہ پہ نہیں رہنا چاہیے. تو انڈیا کے اندر بہت زیادہ ہے, گجرات کاٹھیا وار کے اندر بہت زیادہ ہے ان کا, سورت جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ ہیں اسماعیلی. پھر جب یہ ایران سے نقل مکانی کر کے آئے تھے, کیونکہ ایران کے اندر وہاں پہ فسادات شروع ہو گئے تھے اور ان کی جان کو خطرہ ہو گیا تھا, تو پھر آغا خان جو تھے اول انہوں نے سب کو کہا کہ یہاں سے نکلیں اور ہم نے اب ہندوستان کی طرف جانا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر یہ ایران سے نکل کے, ایران کا بلوچستان کا علاقہ ہے سیستان, وہاں سے ہوتے ہوئے یہ اس بلوچستان میں آئے, اور یہاں پہ پھر آ کے گوادر میں رہتے رہے. یہ جو ہاشوانی صاحب ہے نا, جو صدر ہاشوانی صاحب, یہ گوادر میں رہتے رہے. یہ فیملی گوادر کے اندر رہی, اور وہاں سے پھر یہ کراچی گئے, اور اس کے بعد پھر انہوں نے ہوٹل, یہ جو پی سی ہوٹل چین کے مالک, یہ ہوٹل, ہاں جی, پھر ہوٹل کی انڈسٹری میں گئے. اور یہ شروع میں یہاں گوادر میں یہ اناج کا کام کرتے تھے سارے. یہ ذہن میں رکھیے کہ اس وقت کموڈیٹیز جو تھی وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی تھی, وہی تجارت ہوتی تھی. تو کموڈیٹیز کا جو تجارت تھی وہ سب ان کے ہاتھ میں تھی, آغا خانیوں کے اور اسماعیلیوں کے. ٹھیک ہے. تو بزنس کرنا ان کا شیوا تھا. پھر یہ اس کے ساتھ ساتھ ہنزا کے اندر انہوں نے اپنی اسٹیبلشمنٹ کریٹ کی. تو آپ یہ دیکھیں کہ آغا خان سوم جو تھے وہ کتنے ویژنری آدمی تھے, آپ اس سے اندازہ کریں کہ انہوں نے نہ صرف مسلم لیگ بنوائی, کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ مسلمان بہت پیچھے رہ جائیں گے اگر ہندوستان کے اندر اگر ہم نے اپنے آپ کو اسٹیبلش نہ کیا, مسلمانوں نے اکٹھے نہ ہوئے اور یہ پولیٹکس میں نہ آئے اور گورے کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے ٹیبل ٹاک کر کے اگر ملک اپنا حاصل نہ کیا تو ہندو کھا جائے گا ہمیں. ٹھیک ہے. یہ پرنس عبد الرحیم کے پردادا ہیں, جو پردادا جو ان کے, اور جو پرنس کریم آغا خان جو ابھی جن کا انتقال ہوا ہے ان کے دادا ہیں. تو انہوں نے مسلم لیگ بنوائی, اور پھر مسلم لیگ کے وہ تا حیات پریزیڈنٹ بھی رہے. ان کو کہتے ہیں پرماننٹ پریزیڈنٹ. تو 1957 تک جب تک ان کا انتقال نہیں ہوا, پرماننٹ وہ اس کے پریزیڈنٹ رہے. ٹھیک ہے. تو پھر گول میز کانفرنس کا انعقاد کیا انہوں نے. قائد اعظم محمد علی جناح سے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ اس کے اندر شریک ہوں, لیکن وہ ناراض ہو کے انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے تھے. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو قائد اعظم محمد علی جناح ہیں ان کے بارے میں یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ وہ بھی اسماعیلی تھے. اچھا. ٹھیک ہے. لیکن اہل تشیع تو تھے, ویسے اس میں کوئی شک نہیں. ابھی اسماعیلی ہیں یا نہیں ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن کلیم ان کے بارے میں یہ کیا جاتا. اب اس کے بعد پھر جو گول میز کانفرنس کا انعقاد کیا, پھر انہوں نے علامہ اقبال کو یہاں سے بلوایا. پہلے جو تھے وہ محمد علی جوہر جو تھے وہ گئے تھے, بلکہ ان کا انتقال ہی باہر ہوا تھا. پھر وہ دفن بھی وہ میرا خیال بیروت میں ہوئے ہیں. مولانا محمد علی جوہر, مولانا شوکت علی خان اور مولانا محمد علی جوہر, یہ دونوں بھائی تھے. تو اس کے بعد پھر یہ آغا خانی جو تھے وہ یہاں جو بزنس تھا اس کے اندر انہوں نے بڑا ایکسل کیا. تو آغا خان سوم جو تھے انہوں نے وصیت کی تھی کہ تم نے گوادر نہیں چھوڑنا اور ہنسا نہیں چھوڑنا, اور ان کا خیال یہ تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ چائنا کے ساتھ یورپ کو جوڑا جائے گا اور ایک سڑک بنے گی, اور وہ سڑک جو ہوگی نا دونوں اینڈ پہ صرف اور صرف اسماعیلیوں کو ہونا چاہیے, ہنسا کے اندر اور ساتھ ساتھ گوادر کے اندر. جب گوادر بک رہا تھا امان سے, تو اس کا جو $1 ملین تھا وہ بھی آغا خان سوم نے ادا کیا تھا.
اور اس طرح پھر ہم نے گوادر کو پاکستان کا حصہ بنایا تھا. اور اس کی آج بھی وہاں پہ ایک بہت بڑا جماعت خانہ ان کا ہے, بڑا پرانا جماعت خانہ ہے. وہ پہلے پرانی بلڈنگ تھی لیکن اب انہوں نے اس کو رینوویٹ کر کے بڑا خوبصورت بلڈنگ ہے. اگر آپ وہاں جائیں, ان کا پرانا شہر جو گوادر ہے اس کے اندر آپ کو گرین, ڈارک گرین کلر کی نا, اولیو گرین جو ہے اس کے دروازے نظر آتے ہیں, اور پرانی بلڈنگ پتھر کی بنی ہوئی. ٹھیک ہے. اور جماعت خانہ جب آپ جائیں تو آپ کو اس کو دیکھ کے حیران ہی رہ جاتے ہیں. تو بڑی کمیونٹی بڑی زبردست ہے, یہ ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہے. اور پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں آغا خانی ہے ان سب کے پروفائلز ہیں, ان سب کا شجرہ جو ہے وہ ہے. ان کی اپنی ویب سائٹ ہے جس کے اندر سارے رجسٹرڈ ہیں. وہاں پہ کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اس کے اندر رجسٹریشن ہوتی ہے, شادیاں ہوتی ہیں ان کی رجسٹریشن ہوتی ہے, اور اس کے بعد کہاں جو بندہ جاتا ہے وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ یہ لنک میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب اس 1.5 کروڑ کے قریب اس وقت پوری دنیا کے اندر ہیں. اور جو ان کے آغا خان ہوتے ہیں, جو ان کے امام ہوتے ہیں, ان کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں. ان کا ہر حکم ان کے لیے آخری حکم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر کوئی اعتراض ان میں سے نہ کوئی کر سکتا ہے نہ. پھر ان کی پوری اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ اوپر امام ہیں, پھر ان کے نیچے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, پھر نیچے ہوتے ہیں, آہستہ آہستہ جماعت خانے تک جاتے ہیں. ایک سسٹم ہے, ایک پورا سسٹم ہے. ٹھیک ہے. اور جب یہ امامت کا سفر طے کیا جاتا ہے تو امام جو ہوتے ہیں وہ انتقال سے پہلے اگلے امام کو نامزد کر جاتے ہیں, اور وصیت کے وقت پھر کھول کے دیکھا جاتا ہے کہ کس کو انہوں نے امام بنایا ہے. اور اس کے بعد پھر ان کی حلف برداری ہوتی ہے جس کو تخت نشین کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تخت نشینی ہوتی ہے, تاج پوشی ان کی ہوتی ہے, اور سب لوگ ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں. اچھا. تو یہ جو پرنس رحیم کریم آغا خان ہے, یہ صاحبزادے ہیں, بڑے صاحبزادے ہیں ان کے پرنس کریم آغا خان کے. ان کی والدہ شہزادی سلیمہ تھیں, وہ برٹش تھیں, اور طلاق ہو گئی ان کی کریم آغا خان کے ساتھ. لیکن یہ بچے جو تھے ان کی پرورش آغا خان نے خود کی. جس کو امام بنانا ہوتا ہے اس کو پہلے یہ اسلامک تعلیم بھی دیتے ہیں اور پرشین بھی سکھاتے ہیں اس کو. جو پرنس کریم آغا خان سوم جن کا انتقال ہوا ہے وہ انہوں نے ہارورڈ یونیورسٹی سے کمپیریٹیو ریلیجن کے اندر ڈگری بھی لی ہوئی تھی, اور وہ اتنا مذاہب کو سمجھتے تھے. اب یہ جو پرنس رحیم ہیں ان کو بھی انہوں نے بڑی تعلیم دلوائی اور اسلام کی تعلیم دلوائی. تو یہ ہمبل پڑے ہیں اور ویلفیئر کا کام کرنے کا بہت شوق ہے ان کو. اور یہ جو آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک ہے, آغا خان فاؤنڈیشن جس کو کہا جاتا ہے, ہاں جی, اس کے بہت زیادہ کام کرتے ہیں. انوائرمنٹ کے اوپر ان کا بڑا کام ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان ہے اور جو ہنسا ہے وہ ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ انوائرمنٹ اس کو ڈیمیج کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی لیے بہت زیادہ ان کے ایکسپرٹس بھی کریٹ کیے گئے ہیں تاکہ وہ دنیا کو بتا سکیں کہ ہمالیہ کی جو برفیں پگھل رہی ہیں یا وہاں پہ جو گلیشیئر پگھل رہے ہیں اس کا کتنا نقصان پوری دنیا کے انوائرمنٹ کو ہو رہا ہے. تو یہ انوائرمنٹ سے کے اسپیشلسٹ ہیں, اس کے اوپر بڑی بات کرتے ہیں, انٹرنیشنل فورمز پہ بات کرتے رہتے ہیں. پھر جو آغا خان فاؤنڈیشن ہے وہ کو 35 ملکوں میں کام کر رہے ہیں, پرانے کلچر کو ریوائیو کر رہے ہیں, پرانی بلڈنگ کو ریوائیو کر رہے ہیں, جہاں پہ مسجدیں بنانی ہوتی ہیں مسجدیں بناتے ہیں, پرانے قلعے جو ہیں ان کو دوبارہ ڈیولپ کرتے ہیں اسی طرح اسی آرکیٹیکچر کے ساتھ. گلگت بلتستان کے اندر بہت کام کیے انہوں نے, وہاں پہ سرینا انہوں نے کریٹ کی کئی جگہوں پہ. اور اس کے ساتھ شگر آپ جائیں تو وہاں پہ شگر کا پرانا فورٹ جو ہے وہ پرانے جو بادشاہ ہیں ان سے لے کے انہوں نے ایک نیا گھر بنا کے دیا ہے کراس دا روڈ, اور جو پرانا قلعہ تھا اس کو لے کے انہوں نے وہاں پہ سرینا ہوٹل بنایا, بڑا خوبصورت ہے, پتھر کا بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. پھر پتھر اور پرانی لکڑی اور پرانے دروازے جو نا وہ. پھر اس کے ساتھ خپلو جائیں آپ تو خپلو کے اندر جو پرانا راجے کا محل تھا وہ لے کے انہوں نے اس کو سرینا میں کنورٹ کیا اور اس کی باقاعدہ رائلٹی دے رہے ہیں ان کو. بڑا خوبصورت بنایا ہے, ان کو جا کے دیکھیں تو حیران ہی رہ جاتا ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ فیصل آباد کے اندر ان کو سرینا بنایا ہے, پھر اسلام آباد کے اندر بنایا ہے, روڈ نیٹ ورک بہت بنایا ہے, اپنی کمیونٹی کے ایجوکیشن پہ بہت زیادہ کام کرتے ہیں. اور ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ان کا ہر جو بچہ ہے وہ فائنینشلی ویل آف ہونا چاہیے. ہر شخص جو کاروبار کرتا ہے وہ 12.5% جو اپنا جو رقم ہے وہ ڈونیٹ کرتا ہے فاؤنڈیشن کو, ان کے جماعت خانے کو, ان کا اپنا فنڈ ہے, اور اس سے پھر اپنی کمیونٹی کو یہ ڈیولپ کرتے ہیں. 12.5% زکوٰۃ ہے ان کی, ذہن میں رکھیں. ہم 2.5% دیتے ہیں اور اس پہ بھی چیختے چلاتے رہتے ہیں, تو یہ 12.5% جو ہے وہ اپنے فنڈ میں دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاسپٹل بہت زیادہ بناتے ہیں, ایجوکیشن کے اوپر بہت زیادہ کام کرتے ہیں, انوائرمنٹ پہ بہت زیادہ کام کرتے ہیں. ٹورزم کے اندر آغا خان کا بڑا پیشن تھا, اور اب یہ رحیم کریم آغا خان جو ہے ان کا بہت بڑا پیشن ہے, یہ ٹورزم کے اوپر بہت فوکس کرتے ہیں. بلکہ میں اکثر گورنمنٹ آف پاکستان سے کہتا ہوں کہ اگر آپ پاکستان میں ٹورزم کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو پورا ڈپارٹمنٹ جو ٹورزم کا ہے وہ آغا خان کے حوالے کر دیں, فاؤنڈیشن کے حوالے کر دیں, یہ اس کو باقاعدہ ایک انڈسٹری بنا دیں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ بڑے لبرل لوگ ہیں.
اچھا یہ دو ان کی کوالٹیز ہوتی ہیں، ایک تو ایک سائڈ سے مذہبی ہیں اور باقاعدہ مشرقی روایات کے مطابق وہ ہیں، اور دوسری سائڈ پہ یہ بہت لبرل ہیں، جو جتنے آغا خانز ہیں ان کی زیادہ تر شادیاں جو ہے ویسٹ میں ہوئی ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ پاپولر خواتین کے ساتھ شادی کرتے ہیں تاکہ جو ان کی کمیونٹی ہے وہ اسٹیبلش ہو سکے. اسی کوشچن میں تھوڑا سا جو ہے فریم کر دیتا ہوں کہ جو ان کی والدہ ہیں وہ بھی ماڈل ہیں، اور جو ان کی وائف ہیں مطلب وہ بھی جو سابقہ وائف ہیں وہ بھی ماڈل ہیں، ایک امریکن ماڈل تھی، ایک برٹش ماڈل ہیں. تو جس طرح آپ نے بتایا کہ ایک سائڈ پہ تو مذہبی مطلب ان کا رجحان بہت ہے، اور دوسری سائڈ پہ جو ان کی شادی ہے وہ ایک تو ہو رہی ہے ماڈلز کے ساتھ، اور پھر ان کا ڈیورس ریٹ بھی تھوڑا زیادہ ہے کہ ڈیورس بھی جلدی ہو جاتی ہے. کیا وجوہات؟ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ جو ماڈلز کے ساتھ جو پاپولر خواتین ہیں ان کے ساتھ شادی کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس سے یہ جو کمیونٹی ہے وہ پوری دنیا کے اندر پاپولر ہوتی ہے. پتہ چلتا ہے کہ آغا خان کمیونٹی کتنی زبردست ہے، کیونکہ جب آپ ماڈل کے سے شادی کریں گے تو آپ کے انٹرویوز چھپیں گے، آپ ہائی سوسائٹی کے اندر بیٹھیں گے، تو یہ جو دنیا کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اندر اپنے آپ کو انوالو رکھتے ہیں. تو آغا خان سوم بھی رکھتے تھے، تو بڑے بڑے جو کانفلکٹ تھے اس کے اندر آغا خان ایک ایسے بادشاہ تھے آغا خان جن کے پاس کوئی اسٹیٹ نہیں تھی، تو وداؤٹ اسٹیٹ، اور ان کو ہمیشہ ہر جگہ پہ رائل پروٹوکول دیا جاتا تھا اور ہیڈ آف اسٹیٹ کا پروٹوکول دیا جاتا. تو اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ انہوں نے ہر زمانے میں اس ٹائپ کی ریلیشنز رکھے ہیں جو بڑے ہائی پروفائل لوگوں کے ساتھ تھے. اب یہ جو رحیم آغا خان ہے ان کی بھی شادی جو ہے ایک ماڈل کے ساتھ ہوئی ہے. تو یہ تو ایک سائڈ پہ ایکسٹریم لبرلزم ہے ان کے، اور اس میں یہ بالکل مذہب کا بھی خیال نہیں رکھتے کہ کون سا مذہب ہے، لیکن شادی کر لیتے ہیں. اور دوسری سائڈ پہ جو ان کا اپنا مذہب ہے اس کے اوپر بڑا فوکس کرتے ہیں. ہاں، لیکن پھر نام تبدیل ہوتا ہے، کنورٹ کرتے ہیں. اچھا، اسی لیے ڈیورس بھی ہو جاتی ہے کہ وہ بیسیکلی جو توازن ہوتا ہے وہ ذرا قائم رہنا مشکل ہو جاتا ہے. تو جو خواتین الٹرا ماڈرن ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم مسلمان ہیں یا ہم غیر مسلم ہیں، تو اس وجہ سے کنفلکٹ ہو جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ ڈیورس میں چلا جاتا ہے. اور بڑے پیسے جو ہیں آغا خان کے ڈیورسز وغیرہ میں ضائع ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب ڈیورس ہو جاتی ہے تو آدھی پراپرٹی تو بیگم لے جاتی ہے آپ. ہاں، جو لاز ہیں باہر کے اس کے مطابق. ٹھیک. اچھا صاحب، آپ کو جو پرنس کریم آغا خان ہیں جو انہوں نے دور گزارا، آپ نے وہ تقریباً دیکھا ہے ان کی تمام چیزوں کو. اب پرنس رحیم آغا خان آئے ہیں نئے. اب ان کا ایک بیان تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بہت اچھا لگا مجھے کہ انہوں نے تمام لوگوں کے، دنیا کے تمام ممالک کے لوگوں کو جو آغا خانی ہیں انہیں یہ پیغام دیا کہ اپنے ملک کے اچھے شہری بن کے رہیں. یہ تو ایک اسٹیٹ ان کا میسج آیا. لیکن آپ کو ایک بڑا فرق کوئی نظر آتا ہے کہ جو ایک رجیم چینج ہونے کی وجہ سے یا نام تبدیل ہونے کی وجہ سے، شخص تبدیل ہونے کی وجہ سے آئے گا؟ نہیں، میرا خیال ہے یہ ان کی تربیت بڑی اچھی ہوتی ہے. یہ اپنے بچوں کی نا، جب امام کا پہلے ہی فیصلہ کر لیتے ہیں امام، اور ان کی تربیت ہی اس طرح کرتے ہیں کہ کل کو اس نے اقتدار سنبھالنا ہے اور اس نے اپنی کمیونٹی کو دیکھنا ہے. اور اس وجہ سے، اور یہ ان کی ٹریڈیشن بڑی تگڑی ہیں، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتے. اور جو رحیم کریم آغا خان ہے ان کا کمال یہ ہے کہ نوجوان آدمی ہے، یعنی 53 ایج ہے، اور ایکسرسائز وغیرہ کرتے ہیں، اور بڑے بڑے ویل بلٹ ہیں، آپ دیکھیں نا، اور بڑی ڈیشنگ پرسنالٹی. ہاں جی. اور جوان آدمی ہیں. اگر وہ اسی طرح اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں تو 30-35 سال جو ہیں ان کے پاس ہیں کہ وہ اپنی کمیونٹی کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں. اسی لیے جو کریم آغا خان سوم تھے، انہوں نے جو چہارم تھے کریم آغا خان، اس کے لیے انہوں نے اپنے پوتے کا انتخاب کیا تھا، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ جو ان کے جو بیٹے صاحبزادے ہیں ان کا مذہب کے ساتھ اتنا ٹلٹ نہیں ہے، یا وہ بہت زیادہ اسکینڈلز کے اندر آ گئے تھے. تو اسکینڈل کی وجہ سے بھی انہیں چاہتے تھے کہ نہیں آئیں تاکہ یہ کمیونٹی جو ہے اس کو امبیرسمنٹ نہ ہو. اور دوسرا یہ نوجوان تھے، 22 سال کی عمر میں ان کو انہوں نے چوز کر لیا تھے امام کے طور پہ. تو وہ ان کا میرا خیال ہے بڑا اچھا ان کا فیصلہ تھا. تو اب اسی طرح یہ جو ہے نا، یہ بھی نوجوان آدمی ہے. 53 ایج جو ہے کوئی بہت بڑی ایج نہیں ہے. کو غربت جو ہوتی ہے وہ مار دیتی ہے، جب بندہ امیر ہو تو 53 ایج جوان ہوتا ہے. تو یہ بڑے جوان اور ڈیشنگ قسم کی پرسنالٹی. میرا خیال ہے کمیونٹی کے لیے یہ بہت کچھ کام کریں گے، اور اسپیشلی پاکستان کے اندر تو ان کی بہت کمیونٹی ہے، تو ان کا یہ بہت خیال رکھیں گے. ٹھیک ہے. ناظرین، آپ نے آج کا اسپیشل ویلاگ دیکھا. ہم نے کوشش کی کہ آپ کو اس کی ہسٹری بھی بتائی جائے، موجودہ ڈیٹیل بھی بتائی جائے، اور یہ بھی بتانے کی کوشش کی کہ نیکسٹ آنے والے ٹائم میں کیا کوئی فرق آپ کو نظر آئے گا. لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.